بسم اللہ الرحمن الرحیم النکرۃ والمعرفہ۔ آج ہم نکرہ اور معرفہ سے متعلق سبق پڑھیں گے۔ تو نکرہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک غیر معین چیز پر دلالت کرے۔ النکرۃ اسم، نکرہ وہ اسم ہے یدل علی شیء غیر معین، کہ وہ ایک ایسی چیز پر دلالت کرے کہ جو غیر معین ہو۔ جیسے رجل، ایک مرد، اب یہ مرد کوئی معین نہیں ہے، غیر معین ہے، کوئی بھی مرد ہو۔ امرأۃ، ایک عورت۔ کتاب، شجرۃ، قلم، مکتبۃ۔ اب یہ وہ سارے اسماء ہیں کہ دلالت کرتے ہیں ایک چیز غیر معین پر۔ کتابیں بہت ساری ہیں، شجرہ یعنی درختیں بہت ساری ہیں، قلم بھی بہت سارے ہیں، مکتبات بھی بہت ساری ہیں، تو کوئی معین چیز پر دلالت نہیں کرتی۔ وتحت هذا الباب ثلاث مسائل مهمة، اور اس باب کے نیچے تین بنیادی اور ضروری مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تعریف النکرہ، نکرہ کی تعریف۔ نمبر 2 تخصیص النکرہ، نکرہ کی تخصیص۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ افادۃ النکرۃ العموم، نکرہ کا عموم کا فائدہ دینا۔ تو یہ تین بحثیں ہوں گی انشاءاللہ، اس میں بنیادی مسائل ہیں۔ المسألۃ الاولی تعریف النکرہ، پہلا مسئلہ کہ نکرہ کی تعریف کیا ہے۔ تتعرف النکرۃ بواحد من ثلاثۃ اشیاء، نکرہ جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے تین چیزوں میں سے ایک چیز کے ذریعے سے۔ اذا دخلت علیہا الف ولام المعرفہ، نکرہ کے اوپر جب الف لام داخل کیا جائے کہ جو تعریف کے لیے آتے ہیں الف لام، جیسے رجل سے الرجل، اس سے جو ہے نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، اس کی تعریف ہو جاتی ہے۔ قولہ تعالی مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یعنی اللہ کی نور کی مثال اس طاقچے کی ہے کہ اس میں ایک مصباح ہو، ایک چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ، یعنی دیکھیں پہلے مصباح نکرہ ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد المصباح فی زجاجہ، یہاں پر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا گیا۔ نمبر 2 اذا اضیفت الی معرفہ، نحو کتاب، اب کتاب تا یہ نکرہ ہے، لیکن جب اس نکرے کی اضافت معرفے کی طرف کی جائے تب بھی یہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے کتاب محمد، محمد کی کتاب۔ اب دیکھیں قولہ تعالی وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ دونوں شروع ہوئے اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اپنے اوپر رکھتے تھے، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے۔ اب ورق یہ نکرہ ہے اس لیے کہ کسی چیز معین پر دلالت نہیں کرتا، لیکن جب اس کی اضافت ہو گئی ایک معرفے کی طرف، الجنہ معرفہ ہے ظاہر بات، تو اب اس کی طرف جب اس کی اضافت کی گئی تو یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3 اذا قصدت بالنداء، جیسے رجل ہے تو اس کی جگہ اگر آپ کہیں کہ یا رجل، تب ظاہر بات ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ نے ایک شخص کو اس کی تعین کر کے، اس کو مخاطب کر کے آپ نے اس کو آواز دی، ندا کر دی، تو اس کی وجہ سے بھی اس نکرے میں تو وہ نکرہ معرفہ میں بدل جاتا ہے۔ قولہ تعالی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، نار یہ عام لفظ ہے، کسی معین چیز پر دلالت نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ جب یا نار کہہ دیا تو اب اس کی تخصیص ہو گئی، اب یہ جو ہے اس کی تعریف ہو گئی، یہ معرفہ بن گیا۔ المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے تخصیص النکرہ۔ تتخصص النکرۃ بواحد من شیئین، نکرہ جو ہے یہ خاص ہو جاتا ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ۔ اذا وصفت بنکرۃ، کہ نکرہ کا وصف جب نکرہ کے ساتھ کیا جائے، جیسے قولہ تعالی انہا بقرۃ صفراء، قولہ تعالی فتحریر رقبۃ مؤمنۃ۔ اب دیکھیں بقرۃ یہ نکرہ ہے، لیکن اس کی تخصیص ہوئی اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کا جو وصف بیان ہوا وہ دوسرے نکرہ کے ذریعے سے بیان ہوا، جیسے بقرۃ صفراء۔ اب صفراء بھی
کسی بھی زرد رنگ کی چیز کو کہتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے سے اس کی تخصیص ہو گئی۔ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اب رقبۃ یہ عام ہے، کسی معین چیز پر دلالت نہیں کرتا، لیکن مؤمنۃ کہہ دیا، وہ بھی نکرہ ہے، تو نکرہ کے ذریعے سے اس کا وصف کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی تخصیص ہو گئی۔ نمبر 2، اذا اضیفت الی نکرہ، نکرہ کی اضافت جب نکرہ کی طرف ہو تو اس وقت بھی اس کی تخصیص ہو جاتی ہے، جیسے قولہ تعالی اتیا اہل قریۃ، اہل قریۃ، اب اہل یہ بھی نکرہ ہے اور قریۃ بھی نکرہ ہے، لیکن اہل کی اضافت یعنی نکرہ کی اضافت وہ دوسرے نکرہ کی طرف ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس کی تخصیص کی گئی۔ قولہ تعالی فی اربعۃ ایام، اربعۃ نکرہ ہے اور ایام یہ بھی نکرہ ہے، تو نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس میں تخصیص ہو جاتی ہے۔ المسألۃ الثانیہ، ثالثہ، تیسرا مسئلہ، الاصل فی النکرۃ ان تدل علی فرد واحد من افراد جنسها ولکنہ غیر معین، نکرہ میں اصل یہ ہے کہ اپنے جنس کے افراد میں سے کسی ایک فرد پر وہ دلالت کرتا ہے، لیکن وہ شخص معین نہیں ہے، وہ جو ایک فرد ہے جس پر دلالت کرتا ہے وہ معین نہیں ہے۔ مثال لفظ بقرۃ من قولہ تعالی ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اس آیت میں بقرۃ کا جو لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ ایک معین فرد پر، المقصود بقرۃ واحدہ، ایک بقرے کے اوپر ایک ہی بقرہ ایک ہی گائے سے مقصود ہے، ولکنھا غیر معینۃ، لیکن وہ غیر معین ہے۔ فلو ذبحوا ای بقرۃ صح منہم ھذا، کسی بھی گائے کو وہ ذبح کرتے تو یہ ان سے صحیح ہو جاتا۔ ونحو قولک، اور جیسے آپ کہتے ہیں قرأت کتابا، میں نے کتاب پڑھا، تو کسی بھی کتاب کو آپ پڑھ لیں، اب وہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جاءنی رجل، میرے پاس ایک شخص آیا، تو کوئی بھی شخص آیا ہو آپ اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں۔ وقد تفید النکرۃ العموم، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکرہ عموم کا بھی فائدہ دیتا ہے، اے استغراق جمیع افراد الجنس، کہ جنس کے تمام افراد وہ سب کو شامل ہو، جیسے احدن کا لفظ ہے من قولہ تعالی ولا یظلم ربک احدا، کہ آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ہونا احدن نکرۃ عامۃ، یہاں نکرہ تو ہے لیکن ایک فرد پر دلالت نہیں کرتا بلکہ عام ہے، تشمل الجنس کلہ، ہر جنس کو، پورے جنس کو شامل ہے۔ فالظلم منفی عن کل فرد من افراد الجنس، تو یہاں پر ظلم جو ہے یہ منفی ہے، اس کی نفی کی گئی ہے افراد جنس میں سے ہر فرد سے۔ اچھا، والسؤال، اب سوال پیدا ہوتا ہے متى تفید النکرۃ العموم، یہ نکرہ جو ہے عموم کا فائدہ کب دیتا ہے؟ تفید النکرۃ العموم فی حالتین، دو حالتوں میں یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ الحالۃ الاولی ان تکون النکرۃ لفظا من الالفاظ التي وضعت للعموم، کہ نکرہ جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہو کہ ان الفاظ میں سے ہو کہ جن کی وضع ہی عموم کے لیے کی گئی ہے۔ واشہر الالفاظ النکرات التي تفید العموم ما یلی، نکرات کے جو مشہور الفاظ ہیں کہ جو عموم کا فائدہ دیتے ہیں وہ یہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، لفظ کل، کل کا لفظ اذا اضیف الی نکرہ، کہ جب اس کی اضافت نکرہ کی طرف کی جائے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، فی ما یضاف الیہ، جس کی طرف اس کی اضافت کی جاتی ہے، جیسے قولہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، اب کل یہ نکرہ ہے اور اس کی اضافت بھی نکرہ کی طرف ہوئی ہے، کل نفس، تو یہ ایک نفس پر دلالت نہیں کرے گا بلکہ یہ عموم پر دلالت کرے گا، اس لیے کہ کل کا لفظ یہ اس کی وضع ہی کی گئی ہے عموم کے لیے۔ قولہ تعالی کل امرئ بما کسب رہین، کہ ہر شخص جو اس نے کمایا ہے، اس نے عمل کیا ہے، اسی کے ساتھ یعنی وہ باندھا ہوا ہے، وہ گروی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ پینے والا چیز کہ جو نشہ دلائے، کسی کو نشہ کر دے تو وہ حرام ہے، کوئی بھی چیز ہو جس سے آدمی میں نشہ پیدا ہو جائے تو وہ حرام ہے۔ تو کل شراب، اب شراب یہ نکرہ ہے اور کل بھی نکرہ ہے، اور نکرہ کی اضافت ہوئی ہے نکرہ کی طرف، لیکن یہ کل کا لفظ یہ وہ لفظ ہے کہ جو عام طور سے
بنا ہی اس لیے ہے کہ یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اسماء الشرط میں بھی ایسا ہی ہے، جیسے من، ما، مہما، متا، اینا، حیثما، ای۔ فَإِن قُلْتَ مَنْ أَتَانِي أَكْرَمْتُهُ، جو بھی میرے پاس آئے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ عَمَّ كُلَّ آتٍ مِّنَ الْعُقَلَاء، کوئی بھی عقل مندوں میں سے، یعنی عقلاء میں سے، ذی عقل لوگوں میں سے کوئی شخص بھی آ جائے تو آپ کو اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ وَإِن قُلْتَ مَتَىٰ جِئْتَ أَكْرَمْتُكَ، جب بھی آپ آ جاؤ میں آپ کا اکرام کروں گا۔ عَمَّ كُلَّ زَمَانٍ، یہاں بھی سارے زمانوں کو یہ عام ہو جائے گا۔ وَإِن قُلْتَ حَيْثُمَا أَتَيْتَنِي أَكْرَمْتُكَ، یہاں عَمَّ كُلَّ مَكَانٍ، ہر مکان کو عام ہو جائے گا۔ وَإِن قُلْتَ مَا تَقْرَأُهُ تَسْتَفِدْ مِنْهُ عَمَّ كُلَّ مَقْرُؤَاتِكَ، جو بھی تم پڑھو گے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، تو یہ آپ کے جتنے بھی مقروءات ہیں سب کو یہ شامل ہو جائے گا۔ اسماء الاستفہام، اسماء استفہام کے بعد بھی جیسے من، ما، اینا، متا، ای۔ من تعم العقلاء، سارے عقلاء کو من شامل ہے، اور ما جو ہے یہ بھی تمام غیر عقلاء کو شامل ہے۔ اینا یہ تمام جگہوں کو شامل ہے، اور متا یہ تمام زمانوں کو شامل ہے، اور ایو یہ اس کی جو ہے اس حالت کو دیکھا جائے گا کہ جس طرح سے اس کی اضافت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ الحالۃ الثانیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ نکرہ وہ ہے کہ جو کسی غیر معین چیز پر دلالت کرے، اور پھر ہم نے کہا کہ اس باب میں 3 مہم بنیادی مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو ہے کہ نکرہ جو ہے وہ معرفہ کب بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں، یا تو الف لام اس پر داخل ہو جائے، یا پھر اس کی اضافت معرفے کی طرف ہو جائے، اور یا پھر ندا کے ذریعے سے بھی اس کی یعنی اس کو نکرہ سے معرفہ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ تخصیص النکرہ، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ تخصیص النکرہ یعنی نکرہ کو خاص کرنا۔ ویسے تو نکرہ سب کو شامل ہوتا ہے، تمام افراد کو، لیکن اس کے افراد میں تقلیل کرنا، اس کے شیوع کو ختم کرنا، اس کی کثرت کو ختم کرنا، روکنا، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں بتایا گیا کہ 2 چیزوں میں سے ایک کے ذریعے سے کیا، تو اس کا وصف نکرہ کے ذریعے سے کیا جائے جیسے بقرۃ صفراء، یا پھر اس کی اضافت نکرے کی طرف کی جائے جیسے عطایا اہل قریہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نکرہ جو ہے یہ ویسے تو ایک فرد کو مقصود ہوتا ہے، اس میں جنس کے افراد میں سے ایک ہی فرد پر دلالت کرتا ہے، لیکن وہ فرد معین نہیں ہوتا۔ اب اس کی تعین کے لیے کیا کیا جائے؟ تو یعنی تعین کے لیے نہیں کہ وہ عام ہو، سب کو شامل ہو، تو اس کے لیے 2 باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ نکرہ جو ہے یہ ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہو کہ جن الفاظ کی وضع ہی اس لیے کی گئی ہے کہ وہ عموم کا فائدہ دیتی ہے، جیسے کلن ہے، اور پھر اس کے بعد اسماء شرط ہے من، ما، مہما، متا، اور اسماء الاستفہام ہے جیسے من، ما، اینا اور متا، ٹھیک ہے۔ اور الحالۃ الثانیہ یہ پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، سبق لمبا ہو جائے گا۔